اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ کمی کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں۔ یہاں سے سورہ مطففین شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 36 آیتوں اور 1 رکوع پر مشتمل۔ اس میں جو لفظ مطففین آیا ہے وہ تطفیف سے ہے، اس کے معنی ناپ تول میں کمی کرنا۔ مطفف اسے ہی کہا جاتا ہے جو کمی کرتا ہے، جو چوری کرتا ہے۔ اس کو شریعت کی روح سے حرام قرار دیا گیا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے کو۔ اس صورت کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے۔ یہ اس وجہ سے بیان کرتے ہیں کہ فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اہل مدینہ کے جو معاملات ہوتے تھے وہ کیل کے ذریعے ہوتے تھے، یعنی ناپ کر کرتے تھے وہ لوگ، اور اس میں بڑی ڈنڈی مارتے تھے، چوریاں کرتے تھے، کم دیا کرتے تھے۔ یہ سب سے پہلی صورت ہے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی۔ تو اس میں چونکہ قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے کہ ناپ اور تول، کیونکہ یہ 2 ہی چیزوں کو واضح کیا گیا اس میں، لیکن اس کے علاوہ بھی دیگر سارے یعنی جو پیمانے ہو سکتے ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ تو اس میں وہ لوگ جو کمی اور چوری کیا کرتے تھے، یہ صورت کے نازل ہونے کے بعد یعنی انہوں نے یہ کیا تھا کہ جب لیتے تھے تو پورا پورا لیتے تھے ناپ کر اور تول کر، اور جب دیتے تھے تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ کم دینے کی کوشش کرتے تھے۔ صورت کے نازل ہونے کے بعد طرز عمل انہوں نے بدلا، اور اپنی جو برا رسم جو انہوں نے شروع کر لیا تھا، جو چوری کا اخلاقی بیماری جو تھی ان کے پاس، وہ رفتہ رفتہ ختم ہو گئی۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سامنے اہل مدینہ کا ناپ اور تول بہت مشہور ہے، پورا پورا ناپ کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے پاس بڑی برکتیں آئی ہیں ان کی تجارتوں میں، اس کو یعنی اتنا مشہور ہوئے کہ لوگ ان کی مثالیں پیش کرتے ہیں آج۔ یہ اس کی برکت تھی کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اس کی تلقین کی تو پھر انہوں نے وہ اپنا جو برا طریقہ تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اور قرآن اور حدیث کی روح سے اگر دیکھیں تو تطفیف کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس میں صرف ناپنے اور تولنے کا ذکر ہے، لیکن احادیث اور دیگر ساری جگہوں پر آپ اگر دیکھیں تو یعنی جو بھی پیمانہ ہوگا ناپنے اور تولنے کا، چاہے گنتی کر کے ہو، چاہے اعداد شمار کے ساتھ ہو، یا چاہے اور کوئی دوسرا پیمانہ ہو، اصل اس کا مقصد یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق پورا پورا مل جانا چاہیے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے، چیک کیا جا سکتا ہے کہ حقدار کو اس کا حق ملا ہے یا نہیں ملا۔ کوئی نہ کوئی تو پیمانہ ہونا ہی چاہیے، صرف زبانی جمع خرچ سے تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصی طور پر یعنی یہاں پر بتایا ہے کہ حقدار کو اس کا حق ملنا ہے، اور وہ حق ملنے کا کوئی طریقہ یہی ہوگا کہ اس کو جس پیمانے سے جو چیز دی جا رہی ہے وہ پورا پورا اس کے حق میں دیا جانا چاہیے۔ ایک میں نے موطا امام مالک میں ایک واقعہ درج کیا گیا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کہ ایک وقت ایک شخص نماز ادا کر رہا تھا اور بڑا جلدی اس کو جو ہے ادا کر کے ختم کر دیا۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ لقد تففت، یعنی تو نے اللہ کے حق میں تطفیف کر دی، کمی کر دی۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ نماز میں جو تعدیل ارکان ہیں، جو نماز کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، تو اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ سارے ارکان نماز کو بڑے اطمینان کے ساتھ جو ہے سکون کے ساتھ ادا کرنے کا ہے، تو اس کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے، جو نماز کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ اگر یہ واجب چھوٹتا ہے
تو اس شخص کی نماز غارت ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پر اس کا احساس لوگوں کو نہیں ہوتا، جلدی جلدی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رکوع اور سجدہ وغیرہ میں جو ہے برابر اطمینان سے ہر رکن کو ادا نہیں کرتے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پہ جو ہے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے نمازیاں ایسے ہیں جو آج ان کی نمازوں میں بڑی بے شمار غلطیاں اور خرابیاں پائی جاتی ہیں، کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع پر جو ہے مستقل عنوان سے جو ہے کہ یہ ایک سیریز میں بات کرنی ہوگی، اس کو کبھی کسی موقع پر رکھیں گے۔ تو اس میں بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو کہا کہ تو نے اللہ کے حق میں تخفیف کر دی، کمی کر دی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ تخفیف کرنا صرف ناپ اور تول کے ذریعے سے نہیں، بلکہ ہر معاملے میں جہاں جہاں پر جس کا جو حق بنتا ہے اس میں اگر کہیں کمی ہو جاتی ہے تو وہ تخفیف کا مجرم ہوگا، اسی میں شمار ہوگا۔ یعنی حقوق اللہ کے معاملے میں بھی، عبادات کے معاملے میں بھی، اور سارے معاملات میں وضو کر رہا ہے تو اس میں بھی اگر کوئی چوری کرتا ہے، برابر نہیں کرتا ہے، یا جو ہے طہارت کا معاملہ ہے، یہ سارے معاملات میں انسان کو چاہیے کہ وہ پورا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے ہی حقوق العباد تو بہت ضروری ہے۔ حقوق العباد کے معاملے میں تو بہت احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے یہاں پر، کہ جیسا کہ ملازم اور مزدور وغیرہ عام طور پر کچھ اجرت مانگتے ہیں اور کچھ انہیں عہد و معاہدہ ہوتا ہے ان کا کہ ہم اتنا کام کریں گے، اس کے عوض میں اتنی اجرت ہم کو دی جائے، لیکن اگر وہ کام نہیں کرتے ہیں اتنا جتنا انہوں نے معاہدہ کیا ہے اور اجرت لے لینا چاہتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں بیچ بیچ میں، اور جس انداز سے کام کرنا ہے ویسا کام نہیں کرتے، سستی سے کام کرتے ہیں، تو پھر وہ بھی اسی دائرے میں آئیں گے۔ اور یہ عام طور پر بڑے اہل علم لوگ بھی جو ہے اس میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی ملازمتیں کرنے والے جو لوگ ہیں، آپ ان کو دیکھیے کہ جس وقت پر ان کو جانا ہوتا ہے نہیں جاتے ہیں، بڑی دیر لگا کر جاتے ہیں اور جلدی نکل جاتے ہیں۔ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ غیر حاضر ہیں لیکن حاضری دلوا دیتے ہیں کسی سے۔ یہ خاص طور پر یہ جو ہے ٹریڈ یونین وغیرہ کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ تو ایسے ہی اس قسم کی حرکتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہے کر لیں گے، ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ہر معاملے میں اسلام دیکھیے یعنی رہنمائی کرتا ہے کہ اس چھوٹی سی معاملے میں بھی لوگ جس کو غلطی نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ اخلاقی برائی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تخفیف ہے۔ اگر تم ملازمت میں جو ہے اس قسم کی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرو گے، جس کا معاہدہ تم نے کیا ہے اور جس کی اجرت تم لے رہے ہو، اس کے باوجود اگر تم نہیں جا کر اپنی حاضری دلا رہے ہو تو لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہو لیکن اللہ کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ یہ بات جو ہے سمجھانے کے لیے بات کہی کہ اسلام ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے مسلمانوں کی، اپنے بندوں کی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاک و صاف ہو جائیں اور ان کی اخلاق اور کردار اچھے ہو جائیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے روایت کی ہے، اس میں 5 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ 5 گناہ ہیں، اس کے 5 جو ہے سزائیں ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو عہد شکنی کرتا ہے، جو شخص عہد شکنی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیتے ہیں، اور جو قوم اللہ تعالیٰ کی قانون کی پرواہ نہیں کرتی اور دوسروں کے قوانین پر عمل کرنا چاہتی ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فخر و احتیاج ڈال دیتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے جو گناہ بتایا گیا ہے کہ جس قوم میں زنا، فحاشی، زناکاری اور بے حیائی عام ہو جائے تو پھر اس میں جو ہے یعنی قحط سالی آ جاتی ہے اور اس میں جو ہے بیماریاں آ جاتی ہیں، خاص طور پہ بیماریوں کا ذکر ہے تو طاعون آ جاتا ہے اور وبائی امراض پھیل جاتے ہیں، جیسا کہ آج دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ فحاشی اور زناکاری کرنے کی جو قومیں ہیں جس میں ملوث ہیں، وہ لوگوں کے پاس ایڈز کی ایسی بیماری آ گئی ہے اور دیگر ایسی انہیں گھنونی بیماریاں آ گئی ہیں جو لا علاج ہیں۔ اور پھر جو ناپ اور تول میں جو کمی کرتے ہیں اس میں قحط سالی کا ذکر آیا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ قحط سالی مسلط کر دیتے ہیں۔ اور جو زکوٰۃ دینے سے کتراتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتی جو قوم، جو مسلمان، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتے ہیں۔ یہ 5 جرائم کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی سزائیں دیتے ہیں۔ اس میں صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، جیسا کہ قحط سالی یا رزق کو روک دینا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ رزق تو بہت ہے لیکن انسان استعمال نہیں کر سک رہا ہے۔ بیماریوں کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ موجود ہے لیکن کھا ہی نہیں سکتے آپ، یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے، یہ سمجھا جا سکتا ہے۔ جس قسم کا ایک عام طور پر بات کی جا رہی ہے، یہ کوئی کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ ویسے ہی جو ہے مارکیٹ میں بہت سی چیزیں ہیں لیکن گرانی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ پرچیز پاور ختم ہو گیا ہے، لوگ خرید نہیں پا رہے ہیں، یا بسا اوقات ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ سب چیزیں ہیں لیکن برکت نہیں ہے۔
یہ تمام جو ہے عذاب ہیں، کوئی ایک خاص طور پہ یہ بات نہیں کہی جا سکتی، بلکہ مختلف قسم کے عذاب، مختلف صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ تو انہیں اس صورت میں جو موضوع جو ہے وہ یہی ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ سخت ترین جرم ہے اور اس کے لیے وعید نازل فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ناپ تول میں کمی، بلکہ حقدار کو حق نہ دینا، یہ اصل بات ہے۔ اور جس کے دل میں جو ہے ایمان ہو اور جو آخرت پر یقین رکھتا ہو اور جو اللہ کا ڈر رکھتا ہو، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چوری کرے یا کسی کا حق مارنے کی کوشش کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ جو غفلت کا شکار ہیں جو لوگ، اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہ ان کو احساس نہیں ہوا ہے ان کے دل میں کہ ایک دن مجھے میرے رب کے ہاں حضور جا کر کھڑے ہونا ہے اور ایک ایک کوڑی کا حساب دینا ہوگا وہاں پر، ایک ایک پیسے کا مجھے حساب دینا ہوگا، لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ بات اگر اس کی ذہن نشین ہو جائے تو پھر وہ انسان خود بہت اچھا ہو جائے گا۔ اس کی جو خرابیاں ہیں، جو حقوق کے مارنے کا جو معاملہ ہے، وہ سارے معاملات اس کے خود بخود درست ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے یہی بات بتائی ہے کہ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں تو ان کو جو ہے ان کے تعلق سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو برے بدکردار قسم کے جو لوگ ہیں، وہ لوگوں کے اعمال نامے کہاں پر رکھے جائیں گے؟ وہ جو مجرمین ہوں گے ان کے رجسٹر میں اس کو درج کیا جائے گا، یہ بتایا گیا اور کیا جا رہا ہے۔ اور جو اچھے اور نیک لوگ ہوں گے ان کے اعمال نامے جو ہے علیین میں ہوں گے، جو انتہائی برگزیدہ اور اچھے لوگ ہوں گے، اور مقرب فرشتے اس کو وہاں پر نگرانی پر مامور ہوں گے۔ تو اس میں جو دیانت داری کرنے کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، وہ صرف ایک پالیسی کے طور پر اگر کوئی کرتا ہے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ کوئی بزنس کو چمکانے کے لیے بہت سے لوگ اس قسم کا کام کرتے ہیں، لیکن وہ عارضی بات ہوتی ہے۔ پالیسی بنا کر کہ ہم بڑے دیانت دار ہیں، ہم کسی قسم کی چوری اور دھوکہ بازی نہیں کرتے، تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں تو وہ کر لیں گے، لیکن جہاں پر کوئی بڑا معاملہ آ گیا وہاں پر لوگوں کی جو ہے آنکھ بچا کر چوری کر لیں گے۔ لیکن یہ چیز کب پوری ہو سکتی ہے؟ مکمل طور پر، دائمی طور پر اس سے فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے دل میں خوف خدا ہو اور آخرت کا یقین ہو، جواب دہی کا احساس ہو، تو پھر وہ سارا جو ہے یعنی فریضے کے طور پر ادا کرے گا، ایک پالیسی کے طور پر نہیں۔ پالیسی کے طور پر ادا کرے گا تو کبھی نہ کبھی ڈنڈی مار ہی دے گا، لیکن ایک فریضے کے طور پر یا اللہ کا حکم سمجھ کر اور یہ سوچ کر کہ مجھے جواب دینا ہے اگر کرے گا، تو پھر وہ اس میں جو ہے سچائی ہوگی اور دیانتداری ہوگی اور پورے حقوق اس میں ادا ہوں گے، چاہے دنیاوی طور پر وہ مفید ہو یا غیر مفید ہو۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کچھ کام کرتے ہیں اور دیانتداری کے ساتھ کرتے ہیں تو بظاہر عام طور پر شروع میں ایسا دکھتا ہے کہ آپ کو کچھ نقصان ہو رہا ہے، اور جو جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر کچھ کام کر رہا ہے تو وہ فائدے میں ہے، لیکن وہ فائدہ دائمی نہیں رہتا ہے۔ یہ اگر کوئی سمجھ جائے بات کو اور یہ فریضے کے طور پر ادا کرے اس کو، اور یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور میں اس کو ادا کر رہا ہوں، اس کا فائدہ مجھے آخرت میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی جو ہے اس کی وجہ سے برکت دیں گے، تو پھر انشاءاللہ اس میں جو ہے دیانتداری کا جو پہلو ہوگا وہ مستقل طور پر ہو جائے گا، دائمی طور پر آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ اس میں سے معاشرے میں بہت سی برائیاں تھیں اس وقت، وہ اس میں سے ایک برائی کو جو ہے ذکر کیا گیا لے کر، یعنی اس کو ایک مثال کے طور پر پیش اس لیے کیا گیا کہ یہاں سے جو ہے شروعات ہونی چاہیے کہ انسان اگر کسی کا حق مارتا ہے، چوری کرتا ہے، تو پھر وہ ساری برائیاں جو ہے آنا شروع ہو جاتی ہیں اس میں، تو اس کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے، ورنہ ساری جو بھی معاشرے میں برائیاں ہیں اس کو دور کرنا ہی چاہتا ہے اسلام، اور اس کے لیے کوششیں کی گئی ہیں، لیکن پہلے اس کو اس لیے پیش کیا گیا کہ ایک بہت بڑا جرم تھا اور اس کو حرام قرار دیا کہ جو کوئی بھی جو ہے اس قسم کے کاموں میں ملوث ہے اس کے لیے تنبیہ ہے کہ آج تو وہ کچھ فائدہ اٹھا لے سکتا ہے، لیکن اللہ کے پاس جانے کے بعد اس کو پتہ چلے گا کہ اس نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اور اس میں آخر میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ کفار کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ آج مومنین کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اس دن پتہ چلے گا کہ وہ کیسے ذلیل ہوں گے وہاں پر، اور مومنین کو اللہ تعالیٰ کیسے نوازیں گے اور کیسے عزت و اکرام کے ساتھ ان کو وہاں پر رکھا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔